بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں آپ کی سماعتوں سے ٹکرانے والی آواز وقاص احسان ندیم کی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین محترم، قرآن عظیم الشان 12واں پارہ اور اس پارے کا خلاصہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور اس پارے کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ ہود پر مشتمل ہے جس کی کچھ آیات 11ویں پارے کے اختتام پر موجود ہیں، اور دوسرا حصہ سورہ یوسف کے ابتدائیے پر مشتمل ہے۔ قرآن عظیم الشان سورہ ہود میں تقریباً 4 طرح کے پیغامات، 4 طرح کی باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی بات قرآن کریم کی عظمت، جیسے یہ ایک ایسا موضوع ہے، کچھ ناظرین محترم قرآن پاک کے کچھ موضوعات ایسے ہیں کہ جو بار بار آتے رہتے ہیں، ان کی اہمیت بھی اس سے اجاگر ہوتی ہے، اور ایک انسان کی زندگی میں ان کا جو کردار ہے وہ بھی اس کے نتیجے میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ جن کے ذکر قرآن پاک نے بارہا کیا، اور سورہ ہود میں وہ چاروں کے چاروں عنوانات موجود ہیں کہ جن کو قرآن پاک نے مختلف مقامات پر بار ذکر کیا ہے، اور اس بار ذکر سے ان کی اہمیت میری اور آپ کی سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ تو پہلی چیز تھی قرآن پاک کی عظمت، کہ قرآن پاک اپنی آیات، اپنے مطالب، اپنے مفاہیم اور اپنے پیغامات کے حوالے سے لا ریب و لا ثانی کتاب ہے۔ اس کی کوئی مثل نہیں، نہ ہی اس کی کوئی مثل لائی جا سکتی ہے، نہ ہی اس کی کوئی مثل بنائی جا سکتی ہے، کیونکہ قرآن عظیم الشان کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ تو قرآن عظیم الشان کی عظمت کو اس مقام پہ بیان کیا گیا ہے، اور منکرین قرآن کو یہ چیلنج بھی دیا گیا ہے کہ اگر تم واقعی یہ جو کہتے ہو نا کہ یہ قرآن پاک تو یہ خود سے بنا لیا انہوں نے، یہ شاعر ہیں، نبی کریم کو کہا کرتے تھے کہ یہ شاعر ہیں اور یہ خود سے بنا لیا، تو قرآن نے چیلنج کیا کہ اگر نبی نے خود بنایا ہے تو تم بنا کے لاؤ نا اس طرح کی صورت۔ تاریخ کے اوراق اس بات پر دال ہیں کہ آج تک یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ دوسری بات یہاں کی گئی ہے توحید کی، توحید باری تعالیٰ اور دلائل توحید، کہ ساری مخلوق کو جو رزق دیتا ہے، وہ مخلوق انسان ہو، جن ہو، آبی ہو، خشکی کی ہو یا تری کی مخلوق ہو، تو وہ تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اس نے کیڑے مکوڑوں سے لے کے بڑی چیزوں کو جو ہے تو تخلیق کی ہے۔ تو توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد رسالت، اور رسالت کے ذیل میں اور اس کے اثبات کے لیے تقریباً 7 انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی نفوس قدسیہ، جن میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت یعقوب، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا گیا، اور ان میں جہاں اہل علم کے لیے، اہل عقل کے لیے، اہل بصیرت کے لیے نشانیاں ہیں، پیغامات ہیں، عقل، فہم اور سبق حاصل کرنے کی چیزیں ہیں، وہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ جو دوست احباب تھے، ان کے ساتھ چلنے والے جو لوگ تھے، صحابہ اکرام، ان کے لیے تسلی کے پیغامات بھی ہیں۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے اندر قیامت کا تذکرہ ہے، اور قیامت کے تذکرے میں 2 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک وہ لوگ کہ جو بدبخت ہیں، اور دوسرے وہ جو نیک بخت ہیں۔ نیک بخت لوگ، بدبخت لوگ، اور جو بدبخت لوگ ہیں ان کے لیے ہولناک عذاب کی بات کی گئی ہے، اور جو نیک لوگ ہیں، اللہ رب العزت کے پسندیدہ لوگ ہیں، ان کے لیے جنت اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور جو دوسرا حصہ ہے 12ویں پارے کا، جو سورہ یوسف پر مشتمل ہے، اب اس میں جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں جو ہے تو بتایا گیا ہے، چونکہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی آپس کے اندر بہت سارے حوالوں سے میچ کرتی ہے، لگا کھاتی ہے، آپس میں ان کا ایک تعلق ہمیں جو ہے تو نظر آتا ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنوں نے چھوڑ دیا، اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ وہ حکمران بنے اور پوری علاقے کو انہوں نے لیڈ کیا۔ اسی طرح آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو بڑے مصائب، بڑی تکالیف، بڑی پریشانیاں حضور نے دیکھی ہیں، اور آپ کو بھی اپنے لوگوں نے آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا، لیکن پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب مکہ فتح کر رہے ہیں اور شان بے نیازی سے جو ہے تو مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو اس سورہ میں، سورہ یوسف میں، ایک مکمل حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قصہ ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن عظیم الشان کے پیغام کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔